اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع الدرس فی اثبات التوحید والقدرۃ الکاملۃ للہ والرد علی المشرکین والمکذبین، سورۃ المؤمنون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہیں، اور مخلوق کے پیدا کرنے میں، تصرف میں وہ اس مستقل اکیلے ہیں۔ ملک بھی ان کا ہے، مخلوق بھی ان کی ہے، تصرف بھی ان کے اندر ہے۔ تو جب یہ ساری صفتیں ہیں تو کہ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا تنبغی العبادۃ الا لہ، اور اللہ کے سوا کسی کو لیے بھی عبادت لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ ولہذا قال لرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول للمشرکین العابدین معہ غیرہ المعترفین لہ بالربوبیۃ وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهَا۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہے میرے ساتھ غیر کی بھی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ میری ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں۔ فَعَبِدُوا غَيْرَهُ مَعَهُ، اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، مع اعترافہم، حالانکہ یہ جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ان الذین عبدوہم لا یخلقون شیئا ولا یملکون شیئا ولا یستبدون بشیء، یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نہ تو یہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل ہیں، نہ مالک ہیں، نہ کسی چیز کو سنوارتے ہیں،
بل اعتقدوا انہم یقربونہم الیہ زلفا، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہمیں قریب لے جائیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم کرنے میں مدد دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے بابو اب آپ ان سے سوال کریں، قل لمن الارض ومن فیہا، ای من مالکها الذی خلقها ومن فیہا من الحیوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھیں کہ کون ہے زمین کا مالک اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، حیوانات پیدا فرمائے، کھیتیاں پیدا فرمائی، پھل پیدا فرمائے، ہر قسم کی مخلوق اللہ نے، تو کس نے پیدا کی ہے یہ؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ أَيْ فَيَعْتَرِفُونَ لَكَ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ذات اکیلی، کوئی جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات تم مانتے ہو تو پھر نصیحت پکڑ کے صحیح عقیدہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قُلْ افلا تذکرون، اگر یہ بات ہے تم مانتے ہو کہ انہ لا تنبغی العبادت الا للخالق الرازق لا لغیرہ، کہ عبادت تو اسی کی جاتی ہے جو خالق ہے، جو رازق ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی نہیں۔ پھر کیوں نہیں مانتے ہو جب اقرار بھی کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھیں گے 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اور ان کا مالک اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اے من ہوا خالق العالم العلوی بما فیہ، کس نے عالم علوی پیدا کیا جس میں کواکب ہیں، ستارے ہیں، روشن فرشتے ہیں، والملائکہ الخاضعین لہ فی سائر الاقطار منہا والجہات، ہر طرف سے ملائکہ اس کے آگے جھکنے والے، اس کی تسبیح کہنے والے ہیں۔ وَمَنْ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یعنی الذی هو سقف للمخلوقات، چونکہ عرش جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، تو لہذا ساری چیز کے لیے وہ ایک چھت ہے۔ کما جاء فی الحدیث الذی رواہ ابو داؤد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، ایک حدیث پاک میں ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سے روایت نقل فرمائی ہے، انہو قال شأن اللہ اعظم من ذلک ان عرشہ علی سماواتہ ہاکذا واشار بیدہ مثل القبۃ، کہ اللہ کی شان جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اللہ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے بھی اوپر ہے، اور ایسے ہے جیسے کہ زمین، جیسے مسجد میں قبہ بنا ہوتا ہے، ایسے زمین کو سب کچھ کو اس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ وفی الفدیۃ الآخر السماوات السبع والارضون السبع ما بینہن وما فیہن فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلاۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جتنے آسمان 7 پیدا فرمائے، زمینیں بھی 7، اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں جیسے ایک کڑا پڑا ہو جنگل میں۔ وَإِنَّ الْكُرْسِيَّ بِمَا فِيهِ مِنَ النِّسْبَةِ إِلَى الْعَرْشِ، اور کرسی کی نسبت عرش سے ایسے ہے جیسے کَتِلْكَ الْحَلْقَةِ مِن تِلْكَ الْفَلَاتِ، کہ جنگل میں ایک حلقہ پڑا ہو، إِلَّا كَحَلْقَةٍ، اس لیے فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ قَطْرَيْ الْأَرْضِ مِن جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ۔ اب بعض مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ عرش کا ایک طرف سے دوسری طرف تک کا جو فاصلہ ہے 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ وَارْتِفَاعُهَا مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ مَسِيرَةَ 50,000 سنہ، اور عرش کی بلندی جو ہے وہ 7ویں زمین سے لے کے تقریباً 50,000 سال کا سفر ہے۔ وقال الضحاک انما عن ابن عباس انما سمی عرشن، اس کو عرش اس لیے کہتی ہیں کہ وہ بلند ہے۔ وقال الاعمش عن کعب الاحبار
ان السماوات والارض فی العرش کالقندیل المعلق بین السماء والارض. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین عرش کے مقابلے پہ جیسے ایسے قندیل لٹکی ہوئی ہو. وقال مجاہد ما السماوات والارض فی العرش الا كحلقۃ فی ارض فلاۃ. وقال ابن ابی حاتم حدثنا علاء بن سالم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عمار الذهبي عن مسلم البتيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العرش لا يقدر قدره احد. عرش کے مقام کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. وفي روایت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وقال بعض السلف العرش من یاقوتۃ حمراء کہ عرش جو ہے وہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے. ولہذا قال ها هنا رب العرش العظیم یعنی الکبیر. اور دوسری آیت میں فرمایا رب العرش الکریم الحسن والبہی یعنی بڑا منظر ہے خوبصورت. وقد جمع العرش بین العظمت فی الاتساع والعلو والحسن الباہر. تو عرش کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر وسعت بھی ہے، بلندی بھی ہے، جمال بھی ہے. ولہذا قال من قال انه من یاقوتۃ حمراء. وقال ابن مسعود ان ربکم لیس عنده لیل ولا نہار یعنی عالم علوی میں تمہارے رب کے ہاں کوئی رات دن نہیں، بلکہ نور العرش من نور وجہہ نور کا عرش ہے جو اللہ کے چہرے کی نور سے روشن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو تو کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ یہ کہتے ہیں سب اللہ کا ہے. قل فلا تتقون جب مانتے ہو تو پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے شرک کیوں کرتے ہو؟ اذا کنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظیم افلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه فی عبادتکم معه غیرہ واشراککم به. جب یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ کے سوا جو غیروں کی عبادت کر رہے ہو. قال ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی الدنیا القرشی فی کتاب التفکر والاعتبار حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبید اللہ بن جعفر قال اخبرنی عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما يحدث عن امرات كانت في الجاہلیت على راس جبل معها ابن لها يرعى غنما. حضور یہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی جاہلیت کے زمانے میں، پہاڑ کی چوٹی پہ رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی ساتھ تھا جو اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا. فقال لها ابنها یا اماں من خلقک. تو ایک دن بیٹے نے پوچھا کہ اماں تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ. قال فمن خلق ابی میرے ابے کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہنے لگی اللہ. قال فمن خلقنی مجھے کس نے پیدا کیا؟ قالت اللہ. قال فمن خلق السماوات کس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ قالت اللہ. قال فمن خلق الارض زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ قالت اللہ. قال فمن خلق الجبل قالت اللہ. قال فمن خلق هذه الغنم ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے. قال فإني أسمع لله شأنا ثم ألقي نفسه من الجبل فتقطع. انہوں نے کہا میں نے اللہ کی عظمت اور شان کے بارے میں جو سنا ہے، اب اس اللہ کے بندے نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی تو ٹکڑے ہو گیا. قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یحدثنا هذا الحدیث. آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان فرمایا. قال عبد اللہ بن دینار کان ابن عمر کثیرا ما یحدثنا بهذا الحدیث. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان فرماتے تھے. قلت فی اسنادہ عبید اللہ بن جعفر المدینی
والد الامام علی ابن المدینی، یہ حضرت علی ابن المدینی کے والد ہیں، لیکن علماء نے اس پہ کلام کیا ہے ان کے حفظ کے بارے میں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ملک ہیں؟ اے بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں تمام ملک ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والی چیز نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی جس کے وہ تصرف نہ فرمائیں۔ اے متصرف فیہا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ وقال اذا اجتہد فی الیمین قال اللہ ومقلب القلوب، جب آپ یعنی کروٹ بدلتے تو کہتے یہ کہ مقلب القلوب، اللہ کی ذات ہے کہ دلوں کو جدھر پھیرے۔ وهو سبحانہ هو الخالق والمالک والمتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون۔ كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا، اگر کوئی پناہ دے تو اس کے پناہ کو نہیں توڑا جاتا تھا۔ وَلَيْسَ لِمَن دُونَهُ أَن يُجِيرَ عَلَيْهِ لِأَلَّا يَفْتَاتَ عَلَيْهِ، اس لیے اللہ کی ذات جس کو پناہ دینے والی ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اے وَهُوَ السَّيِّدُ الْعَظِيمُ، وہ سردار ہیں سب سے بڑے جس سے کوئی بڑا نہیں۔ الذی لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ ولا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں۔ الذی لا یمانع ولا یخالف، نہ تو اس کے احکام کو کوئی ٹالتا ہے نہ دفن کر سکتا ہے۔ وما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوگا۔ وقال اللہ لا یسأل عما یفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته، اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کا قہر ساری مخلوق پہ، اس کی عزت، اس کی حکمت، اس کا عدل اسی کے ساتھ ہے۔ ساری مخلوق سے سوال ہوگا لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم سب سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ تو مانتے ہیں کہ اللہ کی ہیں۔ سَيَعْتَرِفُونَ أَنَّ السَّيِّدَ الْعَظِيمَ الَّذِي يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قُلْ فَأَنَّىٰ تَسْحَرُونَ، یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جو شرک کرتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ وَكَيْفَ تَذْهَبُ عُقُولُكُمْ فِي عِبَادَتِكُمْ مَعَهُ غَيْرُهُ مع اعترافكم وعلمكم بذلك ثم قال بل اتيناهم بالحق وهو الاعلام، اللہ نے ان کو حق پہنچا دیا کہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واقمنا الادلۃ الصحیحۃ الواضحۃ القاطعہ، اور ہم نے اس پہ دلائل بھی ذکر کر دیے جو صحیح ہیں اور یقینی ہیں۔ وانہم لکاذبون، یہ کافر جو ہیں جھوٹے ہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کی کرتے ہیں۔ ولا دلیل لہم علی ذلک، نہ ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل ہے۔ کما قال فی آخر السورۃ وَيَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو معبود بنائے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب پھر قیامت میں اللہ کریں گے۔ انہو لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فالمشرکون لا یفعلون ذلک عن دلیل قادہم الی ما ہم فیہ من الافک والضلال، یہ کافر جو کریں یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی دلیل نہیں، بس باپ دادے کو دیکھا اور کر رہے ہیں۔ وانما یفعلون ذلک اتباعا لآبائہم، یہ اپنے باپ دادے کی اتباع اور ان کے جو پہلے گزرے ہیں جو جاہل تھے حیران، ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ کما قال اللہ عنہم، جیسے اللہ نے ان کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اس طریقے پہ پایا، اسی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔